बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं कन्निया प्रोग्राम। नाज़रीन, सर हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ास तौर पर स्वात के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो कौमी और सूबाई असम्बली के जो नामज़द उम्मीदवार है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार इन 3 से जो उनके उम्मीदवार है अख्तर अली साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी ने गुज़िश्ता 2-3 इलेक्शन में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। इस दफ़ा वो कितनी पर उम्मीद है और उनको क्या उम्मीदें है कि क्या इस हल्के के अवाम जो है वो उनको वोट भी करेंगे, उनके मुकाबले में जो बड़े और तगड़े जो उम्मीदवार हैं वो उनका मुकाबला किस तरह से करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। जानना चाहेंगे आपसे कि कितने पर उम्मीद है आप इस दफ़ा इस इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं तो हम ये बताता चलें कि जमात इस्लामी नज़रियाती सियासत करती है। 1941 में जब हमारी जमात कायम हुई है तो उस वक़्त से लेकर अभी तक जो है ना, हम एक इस्लामी फ़लाही रियासत के क़याम के लिए हमारी जो मशरान है और हमारे कारकुनान है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक इस्लामी और फ़लाही रियासत बनाएं। तो इसके लिए हमने बहुत जामे मंशूर और प्रोग्राम पेश किया है। और इस वक्त चूँकि हम एक इत्तेहादी सियासत से निकल आए हैं और हमने काफ़ी तजर्बे किया इत्तेहादी सियासत में भी, और बाइकाट की वजह से भी हमारे जो वोट बैंक ख़राब हुए थे। इस वक्त हम पुरुमीद हैं कि हम अकेले तन्हा परवाज़ करके मैदान में उतरे हैं, आवाम को अपना एजेंडा और प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो जमात इस्लामी को वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो इस हवाले से हमने एक जामे मंशूर पेश किया है कि सबसे ज़्यादा जो बर्निंग इश्यूज़ है हमारे पाकिस्तान की जो मसाइल हैं इनको हाईलाइट कर दिया गया है, और अगर हम जमात इस्लामी हुकूमत में आएगी तो इंशाअल्लाह इसके लिए एक जामे मनसूबाबंदी करके इस मुल्क और कौम को बहरान से निकालने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब, आपसे अगर हम ये भी जानने की कोशिश करें कि गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन का जिक्र करें, 13 की जिक्र करें, तो आप लोग ज़्यादातर इत्तेहाद पर फोकस करते रहे, मुत्तहिदा मजलिस अमल, दीगर सियासी जमातों से आपका इत्तेहाद। क्या समझते हैं इस दफ़ा जमात इस्लामी जो है वो अकेले परवास कर रही है? क्या आप गुज़िश्ता इलेक्शंस के मुकाबले में 18 और 13 के मुकाबले में इस दफ़ा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे? इंशाअल्लाह देंगे। वो इत्तेहादी सियासत थी तो हमारे कारकुन और हमारे वोटर और सपोर्टर सब मायूस हो चुके हैं। वो इत्तेहादी सियासत जो है ना, वो ये एक नाकाम तजुर्बा है और हम कर चुके हैं। इस पर हम आवाम से भी और अल्लाह से भी माज़रत ख़्वाह हैं, और इस बहरान से निकलने के लिए जो हमारा एजेंडा है, और तो हम उम्मीद करते हैं कि तन्हा परवास करके हम अपने एजेंडा को प्रमोट करेंगे इंशाअल्लाह, और इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अब से ये भी जानना चाहेंगे कि जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है और कराची से लेकर खैबर तक हर जगह पर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद है। हाल ही इलेक्शन में हमने देखा कि कराची में भी जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम माजी की बात करें तो काजी हुसैन अहमद साहब जब अमीर थे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, मुनव्वर हसन साहब के दौर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन माफ़ कीजिएगा लेकिन जब से सिराजुल हक साहब अमीर बने हैं तो उसके बाद पार्टी का ग्राफ जो शायद वो नीचे आया है, ऊपर नहीं गया है। क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं? तो हम तो ये नहीं कह सकते अपने अमीर के हवाले से। बहरहाल कमज़ोरियाँ तो होती है। काजी हुसैन अहमद साहब बहुत दबंग शख्सियत थे और बहुत आला सलाहियतों के मालिक थे, और मुनव्वर हसन साहब भी बहुत जो है ना यकसू इंसान थे। और इस हवाले से जो इत्तेहादी सियासत है इस वजह से हमारा वोट बैंक कमज़ोर हुआ है। और असल में कहने का मकसद ये है कि मलाकन डिवीज़न के लोग जो है वो ज़्यादा मज़हब से ज़्यादा लगाव रखते हैं। जमात इस्लामी चूँकि एक मजहबी जमात भी है, तो जो कामयाबी जमात इस्लामी को मिलनी चाहिए इस रीजन में, इस इलाके में, स्वात में, बुनेर में, दीर में, चित्राल में, वो कामयाबी जमात इस्लामी को नहीं मिल रही गुज़िश्ता 10-12 सालों से। आप क्या समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकते हैं? इस इलेक्शन में तो हम बिल्कुल पुरुमीद नज़र आते हैं।
اور پرامید ہیں. ہم عوام سے توقع کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے جو بڑی پارٹیاں ہیں ہم نے ان کو بار بار آزمایا، عوام نے آزمایا. پاکستان مسلم لیگ کو بار بار آزمایا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بار بار آزمایا. پی ٹی آئی جو ایجنڈا لے کر آئی تھی نئی پاکستان کا اور کرپشن فری پاکستان کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئی. یہ کم از کم یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال تو انہوں نے حکومت کی یہاں پر، اور اب بھی ان کی حکومت ہے. یہ نگران سیٹ اپ بھی ان کی قائم کردہ سیٹ اپ ہے. تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال میں یہ، اور ابھی جو 5 سال انہوں نے یہ محمود خان صاحب نے گزارے، تو ان کے خلاف تو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھا. یعنی اتنی 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ تعداد میں یہ لوگ اسمبلی میں موجود تھے. مجھے اور عوام کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے اس صوبہ کے لیے کیا خدمت کیا ہے. مجھے بتایا جائے کہ نظام کی بہتری کے لیے، عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے. تو میرے خیال میں یہ سب آزمائے جا چکے ہیں. اب جماعت اسلامی کی باری ہے. ہم عوام سے درخواست بھی کرتے ہیں اور آپ کی وساطت سے جو ہے نا ان کو بتاتے بھی ہیں کہ ایک 5 سال کے لیے ہمیں ایسا ووٹ اور سپورٹ چاہیے کہ وزیر اعظم جماعت اسلامی کا ہو، وزیر اعلیٰ تمام صوبے میں ہمارا ہو. تو انشاءاللہ ہم یہ عوام کو توقع دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نظام میں بنیادی تبدیلیاں کر کے عوام کو اس ملک کو خوشحال بنائیں گے. ہم اگر دوبارہ آپ کے حلقے پر آ جائے، انہیں 3 جو ہے ایک اہم حلقہ ہے، اور یہاں پر آپ کے جو مد مقابل کینڈیڈیٹس ہیں بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں. ایک طرف سوات کے شاہی فیملی کے شہریار نذیب صاحب ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. واجد علی خان جس نے ساری زندگی ANP میں گزاری ہے لیکن اب وہ مسلم لیگ نون میں آ گئے ہیں اور وہ آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. JUI کا اپنا ووٹ ہے، خاص طور پر مدرسے کا ووٹ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ایک مضبوط جماعت ہے اور ان کی پاپولرٹی اپنی جگہ پہ ہے. ان سب بڑے کھلاڑیوں کو کس اسٹریٹجی کے تحت آپ ہرانے کی کوشش کریں گے؟ میں تو نہیں کروں گا ان کو ہرانے کی، عوام ان کو ہرائیں گے. ٹھیک ہے، عوام ان کو ہرائیں گے کہ انہوں نے کیا ہے. واجد علی خان صاحب جو ہے نا وہ منسٹر رہے ہیں 5 سال، اس سے پہلے بھی ممبر رہے ہیں. تو ان کی کیا خدمات ہے عوام کے لیے، مجھے یہ بتانے، عوام یہ جاننے کی کوشش کریں گے. شہریار صاحب کی جو شاہی فیملی کی خدمات ہے وہ تو سب ہم بھی اس کے معترف ہے، لیکن ان کی اپنی کیا خدمات ہے. تو یہ تو عوام تو ان کے غلام نہیں ہے، ان کے بندے تو نہیں ہے. اسی طرح جو ہے نا پی ٹی آئی کا میرے خیال میں تو یہ تو ایک حلہ گلہ تھا، اور وہ حلہ گلے کی سیاست ختم ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں ختم ہو رہی ہے. عوام اس کو خود جو ہے نا ریجیکٹ کریں گے کہ آپ نے کیا 4 سال میں آپ نے بس چور اور ڈیزل یہ نعرے لگائی. عوام کے لیے کیا تعلیم میں کیا سہولتیں لائیں، صحت کے حوالے میں انہوں نے کیا پرفارم کیا، یہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صنعت و کارخانوں کے لیے کیا آپ نے کیا ہے مجھے بتائے. یہ بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، ہمارے ٹریفک کے بہت گمبھیر مسائل ہیں، یعنی صاف پانی کی مسائل ہے، زرعی زمینوں کو بہت بے دردی سے جو ہے نا ختم ہو رہی ہے. یہ ہماری زرعی زمین ہے، آپ کو یہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس پہ بند ہونی چاہیے. صنعتی کارخانے جو ہے نا یہ اس میں بند ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیے کہ عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے. اگر عوام خوشحال ہے تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دے دے، کسی کو بھی ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں. لیکن یہ سب پارٹیاں جو بار بار ان کی قیادت اور ان کی جو ہے نا وہ MPs MNs یہ گزر چکے ہیں، اور ہم اس کی کارکردگی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اس کو خود مسترد کریں گے اور جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. انشاءاللہ. تو اگر عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دیتی ہے اور اختر علی خان جی کو کامیاب کرتے ہیں، وہ کون سے پہلے 3 کام ہیں 1 2 3 اگر آپ کا انتخاب کیا جاتا ہے آپ کی پارٹی اور خوب آپ جو ہے اس علاقے سے منتخب ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوات کے لیے، سوات کے سب سے بڑے شہر منگورہ کے لیے، سیدو شریف کے لیے آپ کیا ویژن رکھتے ہیں؟ کون سے 3 اہم کام ہیں جو کہ آپ سب سے پہلے کرنا چاہیں گے؟ یہ منگورہ شہر کے لیے تو یہ ٹریفک پلان
بنائیں گے. یہ سب سے جو گمبھیر مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے نا یہ منگورا شہر کا، تو یہ ٹریفک کا جو مسئلہ ہے اس پر جو ہے نا قابو پانے کی کوشش کریں گے. اور یہ ایک ملکن ڈویژن نہیں بلکہ سارے پاکستان کا ایک خوبصورت شہر ہے. جو سوات کے حوالے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے، تو اس کے سوئٹزرلینڈ بنائیں گے انشاءاللہ. صفائی ستھرائی کا جو نظام یہاں پر متاثر ہوا ہے، ہم یہ واسا اور ٹی ایم اے کو جو ہے نا اس کو ایکٹیو کریں گے، عوام میں بھی آگاہی پیدا کریں گے صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے. تو میرے خیال میں منگورا شہر کے حوالے سے یہ ٹریفک کا مسئلہ، یہ صفائی ستھرائی کا مسئلہ، پاک صاف پانی کا مسئلہ، اس پر قابو پائیں گے. اور میرا ویژن یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک درخت، خوبصورت درخت، اور ہر دکان کے سامنے ایک خوبصورت گملہ، پھولوں کا ایک خوبصورت گملہ یہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور میرے خیال میں یہ گندگی جو ہے نا سارے جو ہے نا ختم کریں گے. اور بہت سارے مسائل اور بھی ہیں. NA3 کے حوالے سے جو یہ ملاکن ڈویژن کا جو ہے نا گیٹ وے بھی ہے، اور ہمارا ٹورزم ہب بھی ہے. یہ سارے ٹورسٹ جو دنیا بھر سے یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ہوٹل میں قیام بھی کرتے ہیں، طعام بھی کھاتے ہیں. تو ہم ٹورسٹ کو بھی جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ کہ یہ ہمارا ٹورزم انڈسٹری جو ہے نا یہ ترقی کرے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہم خوشحالی لائیں گے. یہاں پر موٹر وے کا مسئلہ ہے، کافی وقت سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس پر معترض ہیں، ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں. ہم خوش اسلوبی سے موٹر وے کے خلاف نہیں ہیں، موٹر وے بنائیں گے انشاءاللہ، اور کالام تک بنائیں گے. اور سیاحوں کے لیے جو ہے یہ ہم یہ بھی خوشی خبری رکھتے ہیں، اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں تو یہ موٹر وے کے علاوہ جو ہے نا ایک چھوٹی ہیلی سروس کا شروع کریں گے کہ تاکہ جو ہے نا لوگ کالام اور جو زیادہ مالدار لوگ ہیں کالام اور ملم جبہ اور گبین جبہ یہ ہیلی سروس کے ذریعے جو ہے نا آسانی سے جا کر وہاں پر جو ہے نا یہ اور خوبصورت پارک بنائیں گے جگہ جگہ. یہ موٹر وے کا مسئلہ جو ہے نا ہم اس طرح بنائیں گے کہ کم سے کم زرعی زمینوں جو ہے نا یہ متاثر ہوں، آبادی متاثر ہو. ہمارے جو دریائے سوات ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے ہم اقدامات کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو بلین ٹری سونامی کا جو جعلی منصوبہ تھا اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے. جعلی منصوبہ تھا، اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اس کو بے نقاب کریں گے. اور بلین ٹری سونامی جو ہے نا میں خود اگر ممبر بنا اور اگر کوئی حکومت میں کوئی اور بھی ذمہ داری دی گئی، یعنی حکومت بننے کے بعد کوئی ذمہ داری دی تو میں خود عوام کے ساتھ، یعنی ڈرائنگ روم کی سیاست ہم نہیں کرتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں جو ہے نا بلین ٹری سونامی کا جو ہے نا جعلی منصوبہ پیش کر کے جو ہے نا اس میں جو ہے نا اربوں روپے جو ہے نا اڑائے گئے. ان کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنائیں گے. اور بلین ٹری سونامی جو منصوبہ تھا وہ بیسیکلی کرپشن کا ایک ذریعہ بنا تھا بہت سارے لوگوں کے لیے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور گراؤنڈ پر کام کم ہوا ہے اور ڈرائنگ روم میں زیادہ کام ہوا ہے. بالکل یہ صحیح بات ہے. ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں یہ لوگوں. مجھے بتایا جائے کہ یہ کہاں پر جنگلات ہے، نئے جنگلات کہاں پر لگائے ہیں، پودے کہاں پر لگے ہیں. یہ تو محکمہ جنگلات اور یہ حکومت کی جو ہے نا ذمہ داران ہے، انہیں ملی بھگت کر کے جو ہے نا اربوں روپے ہڑپ کیے. یہ صحت کارڈ میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے ٹھیکیدار اور یہ جو پروجیکٹ جن کے حوالے کیا گیا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا ہم ایسا صحت کارڈ بنائیں گے انشاءاللہ کہ اس میں کرپشن نہ ہو، اور عوام کو گھر کی دہلیز پر جو ہے نا یہ صحت کی سہولیات فراہم کریں گے، اور امیروں کی بجائے غریبوں کو یہ سہولیات زیادہ ملے. بہت شکریہ آپ کا. اختر علی خان جی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. فیصل آپ نے کرنا ہے، لیکن انہوں نے جو 2-3 بہت اہم باتیں کی. سب سے پہلے ملاکن ڈویژن کا سب سے بڑا شہر منگورا جو کہ اس وقت ٹریفک کے بہت سارے گناہ مسائل سے دوچار ہے، یقیناً اس کے لیے ایک ٹریفک پلان جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے.
साथ में इस वक्त स्वात में जो दो और बड़े मसाइल है, एक तो दरिया के प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, और जो एक मंसूबा है हुकूमत का कि स्वात एक्सप्रेस वे जो है वो खालाम तक पहुंचाया जा रहा है, बहुत अच्छा मंसूबा है। लेकिन अगर इससे लोगों के घरों को मस्मार किया जाता है, लोगों की कीमती अराजी जो है और लोगों की कीमती बागात जो है वो मुतासर होते हैं, तो उसके बजाय उसका एक अल्टरनेट रूट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आगे प्रोग्राम तक में मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।